السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم دوستو، ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اللہ رب العزت رمضان شریف کے مہینہ ہی میں قرآن کریم کو اتارا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ جس طرح ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یعنی زکوٰۃ تو اگر ہمارے اوپر جتنے صاحب نصاب اگر ہم ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جتنا زکوٰۃ کرتے ہیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، رائے کے برابر ایک دانہ بھی زکوٰۃ کرتے ہیں تو 70 دانے کے برابر ہم کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی 1 روپیہ اگر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو 70 روپیہ کا فائدہ ملتا ہے۔ اور ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہم کو ملتے ہیں، بولتے ہیں روزہ جو رکھ رہے ہیں صحت کے لیے تو بہت فائدہ ہے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، روزہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ روزہ اس لیے ہم کو اور آپ کو رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا صحت کے لیے روزہ رکھیں، یا دکھاوٹی اگل بغل کے لوگ، پڑوسی، ہمارے گھر کے لوگ کیا سوچیں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر روزہ رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بھوکا رہنا ہی ایک مطلب ہوگا کہ ہم بھوکا رہ رہے ہیں، بس یہی فائدہ، نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ روزہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے روزہ ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں۔ اپنا پڑوس میں دیکھیں، اگر جو زکوٰۃ لے رہے ہیں، زکوٰۃ کا حقدار ہیں، ان کو دیجیے۔ آپ کے مدرسے میں دیجیے، مدرسے میں جہاں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ زکوٰۃ دیجیے۔ آپ کو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں، آپ صاحب نصاب نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا دولت نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی صدقہ بھی اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ 10 روپیہ بھی صدقہ کیجئے اور 5 روپیہ بھی صدقہ کیجئے۔ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کھانے کا کوئی چیز بھی صدقہ کر دیجئے، یا کسی مسجد میں آپ لوٹا ہی دے دیجئے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کلیہ عطا فرمائے گا۔ یعنی پہلے زمانے میں جب انسان بیمار پڑ جاتا تھا تو وہ جلدی ڈاکٹر کے گھر نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے وہ صدقہ کرتے تھے، 10 روپیہ 5 روپیہ صدقہ کرتے تھے، غریبوں کو بانٹ دیتے تھے۔ اس سے شفا ملتی ہے، صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت اس کو شفا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر کوئی بلا آنے والی ہے اس کو بھی ٹال دیا جاتا ہے، اس کو دور کر دیا جاتا ہے بلا کو۔ تو ہم جو ہے زکوٰۃ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اسلام میں جو 5 چیز، اسلام کی جو 5 چیز میں بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، تو پہلا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا نماز ہے، نماز آپ کو معاف نہیں ہے، نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، لیکن رمضان کے روزہ میں نفل کی بھی زیادہ تاکید کیجیے۔ 10 رکعت 20 رکعت جو ہے ایکسٹرا آپ کیجیے، 50 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، آپ کو زیادہ جو فرض ہیں تو اور دن میں بھی تو ہم کو فرض ہیں، رمضان کا مہینہ میں بھی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور دنوں میں بھی فرض ہیں، لیکن ہم رمضان میں جو ہے اور دن میں ہم نفل چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ نفل کا ثواب نفل ہی میں ملتا تھا۔ اور رمضان میں جو ہم نفل کریں گے 70 گنا، یعنی 1 رکعت نفل پڑھیں گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، ہم نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور جیسے نماز ہمارے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے، اور اس کے بعد چوتھا نمبر میں زکوٰۃ ہے۔
زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے بعد ہمارے اوپر حج بھی فرض ہے. اگر ہم کو اللہ رب العزت دولت دیا ہے، زیادہ ہمارے پاس مال دولت ہے، جیسے اتنا مال رہے کہ ہم حج کر سکیں اور کچھ مال ہمارے بچوں کے لیے بڑھ جائے تو ہمارے اوپر جو ہے حج فرض ہے. اس لیے ہم جو ہے حج بھی کریں، لیکن رمضان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں. اب رمضان کے بعد میں بھی آپ کا اوپر فرض ہے زکوٰۃ، لیکن رمضان میں آپ دیں گے تو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ صاحب نصاب نہیں آئے تو آپ ضرور جو ہے صدقہ کچھ کیجیے، سمجھے. اور رمضان کے روزے صرف اور صرف ہم کو خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کو صحت کے لیے یا اڑوس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے یا گھر کے لوگ جو کیا کہیں گے یا رشتہ دار کیا کہیں گے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے. روزہ تبھی معاف ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. روزہ تبھی معاف ہے جب ہماری موت ہونے کا اندیشہ ہو. ہم کو موت اگر ہو جائے، یعنی روزہ رکھیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی، اس حالت میں رمضان کا روزہ معاف ہے. نہیں تو رمضان کا روزہ جو ہے ہرگز معاف نہیں ہے. اور کسی حاکم یعنی کوئی ڈاکٹر وغیرہ آپ کو منع کرے، کوئی ایسی بیماریاں ہیں کوئی منع کرے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد قضا، جیسے فیور جو ہے آپ کا 99 سے نیچے ہے، ہلکا فیور ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. 99 سے اوپر ہے، 100 یا 100.2 آ جائے، 2-3 ہو جائے فیور، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ پانی جو کم پیا جاتا ہے تو بخار جو ہے نہیں اترتا ہے. کیونکہ ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ فیور والا جو پیشنٹ جو آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، تو ان کو جو ہے پیراسیٹامول دینے سے پہلے پانی وغیرہ جو دیتے ہیں، ہم لوگ پوچھا لگاتے ہیں، اس کا شریر میں برف وغیرہ دیتے ہیں تو فیور اس کا نہیں اترتا ہے. پانی نہیں پینے سے جو ہے فیور نہیں اترتا ہے. تو اس حالت میں آپ روزہ کو قضا کر سکتے ہیں. پھر آپ جب صحت آپ کی تندرست ہو جائے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو بعد میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہی ہمارا سندیش ہے کہ آپ لوگ جو ہے خالص اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں، اور زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دیں. اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو مال جو ہے آپ صدقہ ہی دیں، تھوڑا ہی دیں، صدقہ دیں اور اللہ کے راستے میں خرچے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ یعنی آپ اگر صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ہم کو قرض دے رہا ہے. یعنی اس کا قرض کا بدلہ جو ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا کتنا؟ 70 گنا زیادہ. تو ہم اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.